لیکن سب سے پہلے یہ ایک معاملہ جو اہم ہے، میں یہ جو آج وفد گیا ہے، یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی والا معاملہ ہے. اب مجھے یہ بتائیے جناب قاضی صاحب، آپ نے تو یہ پوائنٹس بھی پڑھے، بائی اینڈ لارج ان کے اوپر ایک اگریمنٹ بھی ہو گیا، تو یہ پرتشدد واقعات آپ کے نزدیک ان کی کیا وجہ بنی؟ یہ بہت افسوسناک ہے اور مجھے یوں لگتا ہے کہ حکومت نے مس ریڈ کیا ہے اس سارے جو واقعات جو وہاں سے چل رہے ہیں. پہلے بجلی کا معاملہ تھا، اب یہ معاملات آ گئے. سب سے افسوسناک بات جو ہے وہ یہاں پہ جو ہلاکتیں ہوئی ہیں، چونکہ پرامن احتجاج تو ہر کسی کا رائٹ ہے، مگر جب تشدد بیچ میں آ جائے تو نہ صرف یہ کہ جو مطالبات کرنے والے ہیں ان کو نقصان پہنچتا ہے، ملکوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے. مگر سوال یہ ہے کہ بھئی یہ جو مس رول تھا، ایک جو خوفناک مس رول ہم یہاں کرتے رہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں کل ایک ریسرچ کر رہا تھا اور وہ ایک لینسٹ بہت بڑا میگزین ہے، اس کا میڈیکل جرنل ہے، بڑا معتبر. تو میں نے دیکھا کہ ایک پاکستان کے حوالے سے میں نے سرچ کی کہ اگر ہیلتھ آپ کو فری چاہیے ہر آدمی کے لیے تو کتنے پیسے لگتے ہیں. تو اس میں حیران رہ گیا میں کہ 1 ٹریلین روپیز، 1000 ارب روپے ہو اگر ہم مخصوص کر سکیں ہیلتھ کے لیے، تو ہم 25 کروڑ لوگوں کو مفت صحت کی سہولیات وطن عزیز میں دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جبکہ ہم نے 1250 ارب روپے کا قرضہ لے کے وہ جو ہم نے جعلی اپنے اور جو فراڈیے آئی پی پیز والے ہیں ان کی جیب میں ڈالے. 2.6 ٹریلین جو ہے اوپر ہمارے اوپر بنا ہوا ہے، 1300 ارب روپے ہم دے رہے ہیں. سو بات یہ ہے کہ جو بھی واقعہ ہوتا ہے اس کی ہمیں اوور سمپلیفیکیشن نہیں کرنی چاہیے، ہمیں ایٹیالوجی میں جانا چاہیے. افسوسناک ہے جو ہو رہا ہے، جو ہلاکتیں ہو رہی ہیں، جو پولیس والے شہید ہوئے ہیں، یہ سب افسوسناک بات ہے. لیکن if you do not go into the why of it, تو why it's happening، کیوں ہو رہا ہے؟ تو جو دیکھیں وہاں پہ جو مطالبہ پہلے بجلی کے انتہائی ظالمانہ ریٹ تھے جس کے حوالے سے وہاں موومنٹ بنی. اس کے بعد ہیلتھ کی بات کرتے ہیں لوگ کہ ہیلتھ کا جو حال ہے آپ کو پتا ہے، آپ دیکھ لیں کتنا 1%، 1.5%، 2% کرتے ہیں. تو مال نکالا. اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں فارن ایجنڈا یقیناً ہوگا. انڈیا کہاں جو ہے وہ بیودگی نہیں کر رہا ہمارے ملک میں. مگر مجھے یہ بتائیں کہ اگر میرا حکامہ ہوگا اور میں 15 لاکھ روپے کی تنخواہ لے رہا ہوں گا تو وہ فارن ایجنڈا نہیں ہے. جو میں $11 بلین کی پراپرٹی جا کے خریدوں گا دبئی میں پاکستانی شہری ہوتے ہوئے، تو وہ کس کا ایجنڈا ہے؟ یہاں سے مال نکال کے میں 1992 کا جو پروٹیکشن آف اکنامک ریفارم ایکٹ بنا کے اگر میں یہاں پہ بلیک منی کو استوار کرتا ہوں تو وہ فارن ایجنڈا نہیں ہے. وہ دیکھیں اس کو بھی پکڑیں. وہ کیا انہوں نے ابھی نندن کیا، اب بھی ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، لگا ہوا ان کا میڈیا اس کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے. مگر ہمیں اپنے گھر کو بھی فکس کرنا ہے. میں نے 2 مثالیں دی آپ کو. ٹھیک ہے جی. جو ہے لوگوں کی جی قاضی صاحب، یہ جو ابھی آپ نے کہا کہ اقامہ رکھ کے اور یہ سب کچھ اگر کوئی کرتا ہے، آپ کا اشارہ پاکستان کی حکمران اشرافیہ کے حوالے سے ہے کہ یہ ان کے انٹرسٹ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر یہ اقامہ لے کے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ دی ہیوج ویسٹ آف منی، بیکاز یہ جتنی بھی انریسٹ آپ کو ابھی آپ آئے نا فلوٹیلا پہ دیکھیں تو پورا یورپ از اپ ان فلیمز، لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں جی. اب بنیادی طور پر اٹ از اے پینٹ اپ اینگر کہ جو آپ کی جو سوشل ایشوز ہیں، تعلیم کا ایشوز ہے، تعلیم فروشی جہاں ہو رہی ہے، بچہ کو پڑھانا جو ہے ایک خواب لگتا ہے، بیمار ہونا جو ہے ایک عیاشی بن چکی ہے اس ملک میں. تو یہ سارے ایشوز جو ہیں وہ کیسے کریٹ ہوئے کہ نکلو تو اس منی اگر اس بینگ ٹرانسلیٹڈ جو ٹھیک ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے، بٹ غلطی گورنمنٹ کے پارٹ پہ. رانا صاحب آپ کے نزدیک بھی مس ریڈ کیا ہے گورنمنٹ نے؟ خیبر جو آزاد کشمیر کی حکومت ہے ان پر بھی چلے آ رہا ہوگا کہ نہیں انہوں نے مس ریڈ کیا ہے، بٹ اوور آل آج ضرورت پڑی ہے پاکستان کے وزیر اعظم کو بھی، سب نے محسوس کیا، پھر ایک ہائی پاور ڈیلیگیشن وہاں گیا. کچھ مس ریڈ کیا ہے یا آپ کو کچھ اور بھی نظر آ رہا ہے اس کے اندر؟ دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں کہ ظاہر ہے کہ معاملات طے نہیں ہوئے تو مس ریڈ آپ کہہ سکتے ہیں. اور جب مشتعل مظاہرین مسلسل پولیس والوں کو مسلسل نشانہ بنا رہے ہوں اور پھر گھیر کے مارنے کے چکر میں ہوں، شہید بھی کر رہے ہوں، تو پھر جواب تو دیا جائے گا. لیکن یہ اس سے پہلے تشدد سے پہلے بات چیت ہو رہی تھی، اور جس پہ 2 پوائنٹ پہ جا کے رکی کہ پرائم منسٹر نے پہلے جو ٹیم بھیجی تھی امیر مقام اور طارق فضل چودھری کی، وہ بیشتر نکات پہ تو منوا چکے ہوئے تھے، لیکن اس کے اندر اب وہ جو کچھ بیہائنڈ دا سین والی بات ہے
وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ شروع دن سے، جیسے وہ چونکہ 26 کے کتنے ارب روپے کا پیکیج دیا پی ڈی ایم دور میں شہباز شریف نے، اور بجلی 3 روپے یونٹ کر دی، جس سے یہ ہوا کہ یار یہ تو پریشر میں ہم سب کچھ منوا سکتے ہیں. یہ وہاں سے کام شروع ہوا. اور جب آپ ایک دفعہ سرنڈر کر دیتے ہیں، میں اسے سرنڈر ہی کہوں گا، کہ جب آپ اس طرح مان لیتے ہیں کہ سب کچھ ہی دے دیا، تو پھر لوگ تو وہ کہتے ہیں نا چپڑی ایک نہیں دو، پھر وہ اس چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ نہیں اب تو دیکھیں نا وہاں پہ وہ عام روٹین کی ایندھن استعمال ہی نہیں ہوتا، لوگ بجلی میں ہی کھانے بھی پکا رہے ہیں، کپڑے بھی دھلوانے کے لیے کام ہو رہا ہے، راڈ چل رہے ہیں، سارا ٹائم ساری بجلی ہو رہی ہے کہ جناب عیاشی لگی ہوئی ہے ہماری، اور پھر بھی مظلوم بھی وہی ہیں اور حالات بھی ان کے خراب ہیں. یہ ہمارے ہاں ایک رونا پیٹنا چلتا ہے محروم طبقے کے نام کے حوالے سے. بالکل ان کی شخصی آزادی کا تحفظ ہونا چاہیے جو کہ کیا جاتا ہے، لیکن یہ جو ایکشن کمیٹی اب ایکسٹریم پہ جا رہی ہے نا، یہ نئی پولیٹیکل موومنٹ بن چکی ہوئی ہے، اور اس کے پیچھے بڑی واضح سی بات ہے، بہت سارے اسپانسرڈ پیسج آ رہے ہیں، بہت ساری لوگوں کی آڈیو آئیں، کچھ لوگوں کا آیا کہ وہ نان کسٹم پیڈ گاڑیاں لے کے یوز کر رہے ہیں اور کاروبار بھی یہی کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں الٹیمیٹلی ذمہ داری تو وفاقی حکومت پہ آ جاتی ہے نا، کہ اگر آزاد کشمیر گورنمنٹ کچھ نہیں ڈیلیور کر رہی اور اس کے اوپر گورننس کے ایشوز ہیں، تب بھی وفاقی حکومت کو دیکھنے ہیں. اور اب جو حالات خراب ہوئے ہیں تو سنبھالنا، بے شک آج بڑی بھاری بھرکم پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا وفد گیا ہے وہاں پہ ان سے مذاکرات کے لیے. اللہ کرے کہ بہتر راستہ ہو اور چیزیں طے ہو جائیں، کیونکہ وہاں پہ بہرحال یہ رپورٹس موجود ہیں کہ ایکشن کمیٹی میں شرپسند عناصر ہیں جو انریسٹ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا، ایک بات میں ذرا رانا صاحب بلکہ آپ سے اس کا آغاز کرنا چاہوں گا. آپ کیونکہ وہاں پر تھے امریکہ میں بھی، کیا جو پاکستان، کیونکہ ظاہری بات ہے پاکستان کے وزیر اعظم کی جانب سے، سب کی جانب سے بڑا ویلکم کیا گیا ہے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو پیس پلان ہے، لیکن جو اسحاق ڈار صاحب نے اس دن بھی ایک پروگرام میں انہوں نے فرمایا کہ نہیں، یہ وہ نکات نہیں ہے مکمل طور پر جسے ہم کہیں کہ یہ مسلم امہ یا مسلم ممالک کے نکات تھے. جب وہ نہیں ہیں تو اور انہوں نے اس بات کو دہرایا کہ کوئی ہم ریکگنائز نہیں کر رہے اسرائیل کو. کیا ہم نے زیادہ خوشی منا لی ہے اور حقیقت میں اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ابھی نہیں ہوئی، یا آپ کو لگتا ہے کہ کم از کم امن کے لیے ایک پہلا قدم ہے، کیونکہ فلسطینی جو پیلسٹین لیبریشن آرگنائزیشن ہے وہ تو اس کو ویلکم کر رہی ہے، ان کے پریزیڈنٹ ویلکم کر رہے ہیں، تو پھر کسی اور کا اعتراض کرنا بنتا نہیں ہے، ایون اف اٹ از ناٹ دی آئیڈیل پیس پلان. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب بات ہو رہی تھی، کیونکہ ایک اعتماد سازی چاہیے تھی، قطر پہ جو حملہ ہوا اس سے وہاں عربوں کے اندر ایک انریسٹ پیدا ہو گیا کہ جناب اربوں بلین ڈالر ہم خرچ کرتے ہیں اور حالت یہ کی ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہ لگا اور حملہ بھی ہو گیا. یہ کانفیڈنس بلڈنگ میئر میٹنگ تھی، لیکن اس کے اندر نا ایک بیک گراؤنڈ میں ذہن میں رکھیے گا، پرائم منسٹر شہباز شریف تھے یا امیر قطر تھے، اردوان تھے، جو لوگ بھی اسیسی تھے، جو بھی وہاں پہ بیٹھے تھے، ان سب کی ایک پہلے انڈرسٹینڈنگ موجود تھی کہ جب ہم سے کہا جا رہا ہے میٹنگ میں کہ جو آپ لوگ یہاں وعدہ کریں گے اسے نبھائیں گے اور ضمانت دیں گے، تو جواباً اسرائیل کی ضمانت مانگی جائے گی صدر ٹرمپ سے. اور یہ میٹنگ میں مانگی گئی کہ ہم تو چلیں جو وعدہ کریں گے حماس کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے، وہاں پہ فورسز بھیجنے کے حوالے سے، لیکن اس کے اوپر عمل درآمد میں ہمیشہ سے رکاوٹ جب بھی فلسطین پہ کوئی بات ہوئی ہے تو وہ نیتن یاہو اسرائیل نے نہیں کی. تو انہوں نے وہاں پہ کیا، لیکن پھر بھی یہی ہوا کہ جو ایگریڈ پوائنٹ تھے، جو اناؤنسڈ پوائنٹ تھے، ان میں ترمیم یک طرفہ طور پہ کر دی گئی اور اسحاق ڈار نے آ کے کہہ بھی دیا. اور آپ کے ذہن میں ہوگا کہ شہباز شریف نے صدر ٹرمپ سے ملنے کے بعد، یعنی ایک دن میٹنگ ہوتی ہے یہ 7+2 کی، پھر ہوتی ہے ہماری پریزیڈنٹ ٹرمپ سے میٹنگ وائٹ ہاؤس میں، اگلے دن جمعہ کی صبح شہباز شریف خطاب کرتے ہیں اور وہ اسرائیل کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے واضح طور پہ کہتے ہیں کہ ہم 1967 پہلے والے رقبے کے حوالے سے بات کریں گے کہ فلسطین کی اتھارٹی اور رقبہ کون سا ہوگا. اچھا، پچھلے دنوں جب جیسے یہ ہوا تو پی ٹی آئی کی طرف سے ایک تنقیدی عمل شروع ہوا، تو جواباً گورنمنٹ کے کچھ لوگوں نے عمران خان کی وہ کہہ لیں کہ جس کو پھر پی ٹی آئی نے کہا کہ ادھوری تقریر چلائی کہ 2 ریاستی حل کی، لیکن اس میں عمران خان نے بھی 1967 والی بات کی تھی. تو یہاں تک تو ساروں کا اتفاق ہے، چاہے وہ آپ آدھا چلائیں یا پورا کلپ، آ تو سب کچھ جاتا ہے سامنے. اب ہمارے ہاں تو ایک ایشو پیدا، جیسے اب ہم آزاد کشمیر کی بات کر رہے ہیں، کشمیر کے اوپر پی ٹی آئی کے برمنگم کے اندر بھی جو کونسلیٹ پہ ہوا تو پتہ لگا وہ بھی پی ٹی آئی کا بندہ تھا جس نے کشمیر کے نام پہ وہاں پہ ہمارے کونسلیٹ پہ جا کے مظاہرہ کیا تاکہ وہ جو اپنی سیاست یہاں والی ہے اس کو کشمیر پہ بھی استعمال کیا جائے، ایکسپلائٹ کیا جائے. اب یہی کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے. کیا فلسطین میں پہلے دن سے یہ بات کہتا آ رہا ہوں، حماس نے جو حملہ کیا
اسرائیل پہ، اور اس کے نتیجے میں جو 65,000 لوگ شہید ہوئے ہیں، وہ کوئی کیلکولیٹڈ گیم تھی؟ اس کے پیچھے صرف ایران ہی تھا نا حماس کے ساتھ، اور تو کوئی مسلمان ملک نہیں کھڑا تھا۔ مصر اور اردن کے بارڈر ملتے ہیں، وہ اسرائیل کو کچھ نہیں کہتے، وہ فلسطینیوں کے لیے مدد بھیجوانے کو تیار نہیں ہے، فلسطینی مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہے۔ ایسے میں اگر اپرچونٹی مسلم ورلڈ ایک نکالتا ہے کہ جی چلیں غزہ پہ ہم اور آپ بحث کر لیں گے، جی فلانا 1973 میں یہ ہوا، فلانے میں ہوا، ہر دفعہ بیک آؤٹ کرتا ہے، لیکن کیا راستہ کوئی ہے کہ آپ طاقت سے اسے نکال رہے ہیں؟ یا تو کھڑے ہو جائیں نا، جن کے پاس سارے فائٹر تیارے ہیں جو وہ چلا نہیں سکتے اپنی مرضی سے، وہ تو پھر پاکستان کی طرف آئے نا، سعودی عرب بھی کہ جو ڈیفنس پیکٹ کر لیں۔ اب قطر کو میں نے بات تھوڑی سی لمبی کر دی اور پھیلا دی، سوری، کہ جیسے امیر قطر کے ساتھ دوبارہ ڈیفنس پیکٹ کر لیا انہوں نے کہ آپ پہ حملہ ہوگا تو ہم جواب دیں گے۔ تو یہ سچویشن اسی لیے پیدا ہوئی کہ اب سب کو اپنے تحفظ کا بھی احساس ہے۔ پہلے یہ صرف فلسطین کو چھوڑ کے اپنے اپنے تحفظ میں تھے، پھر ویسے بھی پٹائی ہوگی سب کی۔ ٹھیک، تو اب کوئی راستہ تو نکلنا چاہیے نا، کہ جو آخر لوگ مظلوم شہید ہو رہے ہیں، کیا وہ اسی بات پہ چھوڑ دیا جائے کہ حماس نہیں مان رہا؟